والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. کوشش کرنا ہے کہ ذکر کریں، درود پڑھیں، مسجد میں آئیں، محفل میں آئیں تو ذرا دیکھ لیا کریں کہ کنڈیشن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بس ہم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، باقی ہم ادھر ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں، نہ ادھر سے اور نہ ہی ادھر سے. اس لیے کوشش فرمائیں مسجد میں آئیں، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دایاں قدم اندر رکھیں اور ساتھ ہی سوچا والا سوئچ آف کر دیا کریں. اور دوسرا کام یہ کیا کریں کہ چیک کیا کریں کہ دل میں یا سینے میں ہے کہ کہیں گھر رہ گئے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بندہ یہاں آئے اور خالی چلا جائے. میں آنے سے پہلے کہوں کہ قبلہ پیر صاحب کے دفتر میں بیٹھا تھا تو وہاں پر وہ لکھی ہوئی تھی لو بھائی این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، کہ تو کبھی کوئی خالی گیا نہیں، لیکن ہم خالی اس لیے چلے جاتے ہیں کہ ہم آتے کوئی نہیں. اقبال نے نہیں کہا تھا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اگر اس کا پنجابی میں سادہ سا ترجمہ کیا جائے تو یہ بنے گا بندیا تو مسجد چلا آیا لیکن تجھ میں اور اللہ میں جو رابطے کا واحد ذریعہ دل تھا وہ تو کہیں باہر ہی چھوڑا ہے، جا اس کو بھی لے گیا، کیونکہ اس کے بغیر بات بننی نہیں ہے. کیونکہ حضرت نہ ہم ادھر سے آتے ہیں اور نہ ہی ہم ادھر سے آتے ہیں. پتہ نہیں یہ حقیقت میں ایسا کچھ ہوا تھا یا ویسے ہی کسی نے تربیت کے لیے بات بنا دی. وہ کہتے ہیں نصر کی نماز تھی اور جب نماز ختم ہوئی تو بعد میں مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جی رکعتیں 4 پڑھی گئی ہیں کہ 3 پڑھی گئی ہیں. تو 4 والے بھی تھے 3 والے بھی تھے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو امام صاحب کہہ دیں اس بات کو منوعاً تسلیم کیا جائے. اگر وہ کوئی 4 ہی پڑھی ہیں تو بات ختم، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ شاید جو ہے نا وہ مقتدی بھی 2024 کے تھے جو مانتے نہیں ہے. نماز پیچھے پڑھ کے جاتے ہیں باہر جا کے بس پتہ نہیں ہے ایک نیا ٹاپک کھل جائے گا اور میں اس پہ نہیں بولنا چاہتا. تو وہ اس لیے امام صاحب بھی خاموش رہے کہ چلو بھائی خود ہی فیصلہ کر دیں جو کریں گے. وہ کوئی کہے 4 پڑھی گئی ہیں کوئی کہے 3 پڑھی گئی ہیں. وہ جب کافی دیر تک فیصلہ نہیں ہوا کہ 3 کے 4 تو وہ پیچھے سے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا. اس نے کہا بھائی 3 پڑھی گئی ہیں. انہوں نے کہا بھائی 4 والے بھی ہیں 3 والے بھی ہیں، تو 3 والا ایک اور آ گیا تو کہہ رہا ہے کہ 3 پڑھی گئی ہیں. تو کوئی اس طرح کی دلیل دے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ 3 پڑھی گئی ہیں، کیونکہ 4 والے کہہ رہے ہیں 4 پڑھی گئی ہیں. اس نے کہا مان جاؤ کہ 3 پڑھی گئی ہیں. انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ یہ باہر گلی میں میری 4 دکانیں ہیں، تو جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں. تو میں نے تو ابھی 3 ہی کا کیا ہے، میں نے ابھی 3 ہی کا کیا ہے، 1 کا رہتا ہے. اس لیے جو میں سر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اس لیے تو کوشش کیا کرو یہاں سے بھی حاضر رہا کرو اور یہاں سے بھی ذکر کرو درود پڑھو یہاں سے بھی. اور تقریباً اب تو اللہ معاف فرمائے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، محافل یا مساجد کی کیا بات کریں. اب تو امت سے حرم میں بھی چلی جائے تو وہاں بھی جا کے وہاں ہوتی تقریباً حضرت دیکھنے کو ملتا ہے. طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے اور واٹس ایپ پہ کال امی کو ملا رکھی ہے. اور صرف ہمیں کو پوچھنے والا نہیں ہے تو ہمیں کو کھڑا کر کے پوچھے ہو بندے یار جی اینی امی یاد آنٹی ہی تو لین کی آیا رہنا سی امی کو نہیں، پوچھنے والا کوئی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کبھی پوچھا جائے گا ہی نہیں. طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے واٹس ایپ پہ کال ہم نے بچوں کی امی کو ملا. اور ہر چکر کے لیے ہم نے پہلے سوچ لیا ہوتا ہے کہ کس چکر میں کال ہے کس کو ملانی ہے. 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں کالیں بھی پوری ہو جاتی ہیں لیکن جس کو کال ملانی تھی اس کو ایک بار بھی ملائی. کہہ ہی رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک، واٹس ایپ پہ کال ہے امی کو ملائی. صرف ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ بندے یہ تو کر کیا رہا ہے.
کہ تو کر کیا رہا ہے، تجھے اتنی امی یاد آ رہی ہے، تو ہمیں کیا کرنے آیا تو؟ اگر تجھے اتنی بچوں کی امی یاد آ رہی ہے تو کرنے کیا آیا تھا؟ مجھے بھی نہیں ہے کہ ہمیں کبھی کوئی پوچھے گا نہیں. ہم تمہارا کار آتے ہیں نا کالو والا، تو یہ جب ہمیں ایئرپورٹ پہ لینے آتے ہیں تو بڑے ہادشہ ڈالتے ہیں کہ جی حضرت صاحب عمرہ کر کے آئے. ان کو تو پتہ ہی نہیں عمرہ کوئی نہیں کر کے آئے، کالے کر کے آئے. ان بیچاروں کو کیا پتا، یہ تو پورا ہادشہ والا کام کر دیتے ہیں کہ جی حضرت عمرہ کر کے، لیکن ان کو کیا پتا عمرہ اس نے کیا کیا، یہ تو کالے میں لاتا رہا ہے. لیکن پھر وہ کہہ رہے ہیں یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن. کیونکہ پتر جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کو تو ادھر ہی معاملہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، فقیہ، مجتہد، صوفی، عابد، عالم، زاہد، جو کچھ کوئی بندہ ہو سکتا ہے، آپ سارا کچھ ہی تھے. لیکن وہ لکھا ہے کہ کہیں مسجد میں نماز کے لیے آئے، توجہ نہیں تھی، تو وہ مسجد میں دایاں پاؤں رکھنے کے بجائے بایاں رکھ دیا. تو جیسے بایاں پاؤں اندر رکھا تو آواز کیا آتی ہے، او سور، او بیل، او ڈگے، کیا تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے؟ یہ تو ہمیں کو پوچھنے والا نہیں ہے. حضرت جنید کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے پاؤں میں درد تھی، آپ نے خود ہی کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے اپنے پاؤں پہ دم کر دیا. وہ جیسے دم سے فارغ ہوئے تو آواز آتی ہے، اور جنید ہوش کر، کیا اب ہمارا نام اپنے پاؤں پہ بھی پڑے گا؟ حضرت بایزید کے لیے لکھا ہے، آپ کو کچھ سیب دے گیا، سیب بڑا سرخ تھا، آپ نے سیب کو ہاتھ میں پکڑا اور آپ نے فرمایا کتنا لطیف سیب ہے. تو آواز آتی ہے، اور بایزید اب ہمارا نام سیب پہ بھی بولے. حضرت رابعہ کے لیے لکھا ہے، مدینہ طیبہ حاضر خدمت تھی، دہی کھانے کو جی چاہا، بازار گئی دہی لیا، تو جب تھوڑا سا دہی کھایا تو وہ دہی کھٹا تھا، تو منہ سے اتنا نکل گیا، وہ مدینے کا دہی اتنا کھٹا، ادھر ہی گرفت ہوئی ہے. روحانیت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اسم اعظم کو آپ کے قلب سے معاف کر دیا گیا. 6 ماہ تک روتی رہی، اللہ سے معافی مانگتی رہی، 6 بار معافی ملی، اور آواز آتی ہے، رابعہ تیری اتنی ہمت، اگر کہنا تھا تو یہ کہتی دہی کھٹا ہے، میرے محبوب کے شہر کو بیچ میں کیوں لے کے؟ تو یہ کہ اعتراض ہے، میں صرف پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. پڑھ رہی رہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تکال پاکستان بلائی. اس لیے پتر اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہے ان چیزوں سے باہر نکل آؤ اور سیکھو کدھر کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. یہ آستانے، یہ خانقاہی، یہ صوفیہ، اسی مقصد کے لیے ہیں. لیکن آپ سیکھتے نہیں، آپ ایسی باتیں پوچھتے نہیں، آپ ایسی باتیں کرتے نہیں.